ان طاقتوں کے ان طوفانوں میں اگر ہماری کشتی پھنس بھی جاتی ہے تو ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اور بھارت کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت بنائیے، اپنی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ کو بنائیے تاکہ آپ کی کوئی آواز ہو۔ بتائیے اتر پردیش میں ہر سماج کا کوئی نہ کوئی نیتا ہے، ان کی کوئی آواز ہے، ان کے مسائل کو، ان کی تکلیف کو سننے والا ہے۔ بتاؤ آپ کا کون آواز بن رہا ہے، کون آپ کا نیتا ہے؟ ہاں، سماجوادی، بی ایس پی اور کانگریس میں کوئی جیت بھی جاتا ہے، مگر کوئی زید بکر کے جیتنے سے کیا وہ حقیقی طور پر آپ کا نمائندہ بنے گا؟ کیا وہ السنکھیک سماج کا نمائندہ بن کر جیتتا ہے؟ جیت جاتے ہیں تو ان کو شو بوائے کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے، مگر ان کا رہنا نہیں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر یاد آتے ہیں کہ جب امبیڈکر سے کہا گیا کہ امبیڈکر صاحب پارلیمنٹ میں اتنے ایم پی جیت کر آتے ہیں، ریزرویشن ہے، مگر امبیڈکر نے کہا ہاں جیت تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا سنسد میں اپنی زبانوں کو صرف اور اپنے منہ کو اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ صحیح کہا تھا امبیڈکر نے کہ آج وہی حال السنکھیک سماج کے، یہ بی ایس پی، سماجوادی پارٹی، کانگریس سے لوگ جو جیت کر جاتے ہیں اپنی زبانوں کو نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کی پارٹی ان کو اجازت نہیں دیتی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، مظلوم قوم کے انصاف، ان کے حق کے مطالبے کے لیے۔ یہ مجلس کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں دو ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسئلے پر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو قانون اور سنویدھان کے دائرے میں رکھ کر اس کو اٹھاتے ہیں، ایوان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم دلائل کے ذریعے اپنی بات کو منواتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا سत्ता میں آؤ گے؟ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اگر اتر پردیش کی جنتا اس قابل سمجھے گی تو یقیناً سत्ता ملے گی اور بابو سنگھ کشواہا اس کے مکھیہ منتری بنیں گے۔ بتائیے 5 سال 2012 سے 17 تک آپ نے سماجوادی پارٹی کو سत्ता دی، کیا کیا سماجوادی پارٹی نے؟ مظفر نگر کا کانڈ ہوا، 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیا آج سماجوادی آر ایل ڈی یہ وعدہ کر سکتی ہے کہ جن افراد کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، جن کی زمینوں پر آج کھیتی نہیں ہوتی، وہ عبادت گاہیں جو ویران ہو چکی ہیں، کیا وہ ان کو واپس بھجائیں گے ان پریوار کو؟ سماجوادی کی سرکار تھی، چارج شیٹ نہیں ڈالی گئی، کیسز نہیں ڈالے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کو پہچانی آپ، یہ اصلی چہرے ہیں جو آپ کو کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی ڈرا کر ووٹ تو حاصل کر لیتے، مگر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ راج ان کا خاندان کرتا ہے، ان کا پریوار کرتا ہے، ان کے ماننے والے کرتے ہیں، ان کے برادری کے لوگوں کی اچھے سے اچھی پوسٹنگ ہوتی۔ نہ یہ بھاگیہ داری ہے نہ یہ حصے داری ہے۔ بھاگیہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم کو ہمارا حصہ ملے، یہ بھاگیہ داری ہوتی ہے، اور مجلس اس بات پر اٹل ہے کہ ہم بھاگیہ داری کریں گے، ہم حصے داری میں اپنا حصہ حاصل کریں گے اور کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی۔ آج اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحد رہیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور اپنے دل پر دماغ سے سوال کریے۔ میں جو سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتائیے اتر پردیش میں 70% سے زائد مسلم اقلیت کے بچے کبھی اسکول کو نہیں گئے، اگر گئے بھی تو صرف پرائمری اسکول تک گئے۔ 75% 15 سال کے بچے، آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اسکولوں کو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ قابل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پوری دنیا میں نام کمائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، مگر اسکول کا انتظام یہ لوگ نہیں کرتے۔ بتائیے اتر پردیش میں کتنے لوگوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے السنکھیک سماج کے؟ صرف 2% لوگوں کے پاس بھی مسلم سماج کے 5 ایکڑ زمین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس نے نہیں دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم؟ پوچھئے ان لوگوں سے، میرا یہ سوال سماجوادی، بی ایس پی، کانگریس سے ہے۔ سب سے زیادہ بے روزگار اگر آج کی تاریخ میں اتر پردیش میں یوا ہے تو وہ السنکھیک سماج، مسلم اقلیت ہے۔ کیا یہ حصے داری کی، یہ سماجک نیائے کی بات کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ نے
سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے، غربت میں اگر کوئی ہے تو الپسنکھیک سماج کے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہے 3% تو مسلمان ہے، سب سے کم پوسٹ گریجویٹ ہے وہ 1% ہے تو مسلم اقلیت ہے۔ بتائیے پھر کیا ہے؟ کئی بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں جو اتی پچھڑا سماج ہے، جو اوبیسی سماج میں، اس پہ 10% آبادی اوبیسی مسلمانوں کی۔ بتائیے ان کو کیا حصہ مل رہا ہے؟ جو الپسنکھیک سماج کے 10% لوگ اوبیسی سماج میں۔ میں آپ کے سامنے ایک آنکڑا رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ 185 یونیورسٹی ٹیچر ہیں اتر پردیش کے یونیورسٹیز میں جو کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ اس میں صرف 3% ہیں۔ اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں کیا؟ آپ بتائیے کہ 727 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے سلیکٹ ہوئے، تو اس میں 150 اوبیسی الپسنکھیک سماج کے پوسٹ ریزرو ہوئے۔ 10% اوبیسی میں سماج مسلم اوبیسی ہے۔ کتنے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوا؟ خالی 4%۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہ یہ ساماجک نیائے ہے؟ آپ خود سوچیے اور فیصلہ کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قریش برادری کے لوگ ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، مگر یہ یوگی سرکار نے تمام کے تمام گوشت کے کاروبار کو بین کر کے رکھ دیا۔ کمیلوں کو، سلاٹر ہاؤسز کو پرمیشن نہیں دیتے۔ یوگی سرکار کو شاید پسند نہیں ہے کوئی گوشت کھاتا ہے، مگر اس کا کیا مطلب کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پسند مجھ پر کیسے مسلط کریں گے؟ یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ اور سمویدھان میں کہا گیا کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کریے، اور سائنس سے کہتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے گوشت کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار پورے دیش سے اگر 65% بھینس کا گوشت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے تو اتر پردیش سے جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ باہر کے لوگ اتر پردیش کا گوشت کھائیں گے اور بھینس کا گوشت اتر پردیش کا قریشی اس کا کاروبار بھی نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا سکتا، اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال نہیں سکتا؟ بڑے بڑے پونجی پتیوں کا سلاٹر ہاؤسز ہے، مگر وہ غریب کیا کرے گا؟ بتائیے آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ساماجک نیائے کو سمجھنا ہے، اور ساماجک نیائے اسی وقت ہوگا جو بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا گیا ہے، جس میں بابو سنگھ کشواہا صاحب، وامن مشران صاحب ہیں، بنڈ برادری کے لوگ ہیں، کشب برادری کی پارٹی ہے۔ ہم سب کمزور مل کر ایک جگہ جمع ہوئے، جن کو پیٹا گیا، جن کو دبایا گیا، جن کو لوٹا گیا، آج یہ سب جمع ہو کر ایک کمزور لوگ جمع ہو کر انشاءاللہ تعالی ایک طاقت کے روپ میں ابھریں گے اتر پردیش کی سیاست میں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کا آپ ساتھ دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ترکاری بیچنے والے کسان ہیں، جو رائن برادری کے، کیا ان کو قیمت ملتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ماڈرن منڈی بنائی گئی؟ کیا ان کے لیے کوئی کولڈ سٹوریج بنایا گیا؟ سکندرآباد کی ویدھان سبھا میں کچھ نہیں بنایا گیا۔ کس بنیاد پر بی جے پی کے لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رنگریز ہیں، ناتھ ہیں، ہمارے منیہار ہیں، انصاری برادری ہے، نائی ہے، مالی ہے، میراثی ہے، سیفی ہے، لال بیگی ہے۔ یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ان سب کو انشاءاللہ تعالی اتی پچھڑا سماج میں ان کو دیکھے گا، ان کا کاسٹ سینسس کروائے گا اور ان کا حصہ دلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن جن سماجوں کا میں نے نام لیا ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اتی پچھڑا سماج میں 10% اوبیسی مسلم مائنورٹی ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں کلاس سی میں جو نوکریاں ہیں سب سے نچلے سطح پر، وہ 1% ہے، 1.75%۔ میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ تم نے ہم کو لوٹا ووٹ کے نام پر، تم نے حصہ نہیں دیا، تم بھاگیداری کے نام پر صرف اپنے ہی خاندان، پریوار، اپنے ساتھ والوں کو تم نے ترقی دی، مگر ہمارے مقدر میں مفلسی آ چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب مجلس انصاف کی بات کرتی ہے
تو ان کو لگتا ہے یہ دھرویکرن کی بات کر رہے ہیں. میں دھرویکرن کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر آپ کھڑے ہیں، شوکت کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی بریانی کھا رہا ہے اور دوسرا شوربہ پی رہا ہے. شوکت ایک دن دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے، کیونکہ شوکت بھوکا ہے. شوکت کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، شوکت پریشان ہے. پھر دوسرے دن بھی شوکت دیکھتا ہے کہ کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی شوربہ پی رہا ہے. تو تیسرے دن شوکت ہمت کر کے جا کر ان سے کہتا ہے کہ بھیا میں بھی بھوکا ہوں، میرے گھر میں بھی میرے پریوار والے بھوکے ہیں، مجھے تھوڑا بریانی اور شوربہ دے دو. تو یہ کٹر پنتھی لوگ جو بریانی اور شوربہ کھاتے ہیں اٹھ کر شوکت کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، شوکت کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب شوکت کہتا ہے کہ میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا پریوار بھوکا ہے. جب تم کھا سکتے ہو، تم بریانی اور شوربہ کھا سکتے ہو، کہ شوکت کی اولاد اور شوکت کا پریوار نہیں کھا سکتا. شوکت کو جب مارا جا رہا تھا تو اچانک شوکت دیکھتے ہیں کہ اکھلیش آتے ہیں، اور اکھلیش آ کر شوکت سے کہتے ہیں کہ شوکت تم پہلے ہم کو ووٹ دے دو اور ہم تم کو ان کے مارنے سے بچائیں گے. شوکت تعجب کرتا ہے. شوکت کہتا ہے کہ مجھے ان سے مارنے سے بچاؤ گے؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا حصہ دو. تو شوکت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوگی بھی آ جاتے ہیں، وہ یوگی آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اکھلیش اور یوگی جا کر ان دونوں لوگوں سے کہتے ہیں جو بریانی اور شوربہ کھا رہے ہیں، فکر مت کرو، ہم اس کو ڈرا دیے، تم بریانی اور شوربہ کھاتے رہو. یہ حال کر کے رکھ دیا آپ کا، یہ حال کر کے رکھ دیے. یہ سچائی ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو آپ، جو آج اسد الدین اویسی بیان کر رہا ہے، یہ سچ نہیں ہے کہ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، ہم صرف اپنی حصے داری کی بات کر رہے ہیں. حصے داری کا مطالبہ کرنا دھرویکرن کی راجنیتی نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے. یہ بھارت کے سمویدھان میں بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، ہم کو ہمارا حصہ چاہیے، ہم کو انصاف چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حصہ لیں گے. کاروبار میں لیں گے، نوکریوں میں لیں گے، شکشا میں لیں گے، ٹھیکیداری میں لیں گے. اب اور ذلت اور یہ ناانصافی برداشت نہیں ہوتی ہے. میں میرے غیور نوجوانوں سے کہہ رہا، اٹھو. آپ کو اٹھنا ہے، آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. آپ آنکھوں پر پردہ ڈال کر آنکھیں بند کر کے ووٹ نہیں دے سکتے. نوجوانوں، ان کے نعرے سنو، بی جے پی کے نعرے سنو کہ نون کھائیں گے، فلاں نیتا کو کامیاب کریں گے. سپا کے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا تجھ پر ہماری جوانی قربان، تجھ کو بھیا کامیاب کریں گے. مجلس آپ سے کہتے ہیں کہ نہ روٹی کھائے گی، نہ روٹی کھائیں گے، نہ نون کھائیں گے، نہ دری بچھائیں گے، پتنگ کو جتائیں گے. نوجوانوں، آپ کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، مستقبل آپ کا ہے. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد جب آپ اور ضعیف ہو جائیں گے، انشاءاللہ جب اللہ آپ کو حیات دے، تب اگر آ کر یہ بچے جو آج نوجوان ہیں، اگر وہ آ کر آپ سے پوچھیں گے بتاؤ ہمارا حصہ کیا ملا ان کو، کیا راجنیتی میں ملا، کیا اسکول میں ملا، کیا ٹھیکے میں ملا، کیا کاروبار میں ملا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یاد رکھیے، آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا نہیں ہے. یقیناً ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بی جے پی کو، نہ صرف اتر پردیش بلکہ پورے بھارت میں. مگر میرے عزیز دوستو، متحد رہیے، اپنے پارٹی کا ساتھ دیجئے. اور 15 سال سے یہاں پر ایم ایل اے ہے، کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ نے کوئی کمیلا بنایا؟ کچھ نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ریل کی کنیکٹیویٹی آپ نے بلند شہر تک پوچھی، کچھ نہیں کیا. روڈ نہیں ہے، کمیلے کو لائسنس نہیں ہے، کھڈے ہیں. اور سکندرآباد کی ویدھان سبھا میں کسانوں کی تکلیف سے واقف ہوں کہ آپ رات بھر کھیتوں میں جاگتے ہیں. کاش امیت شاہ، یوگی آدتیہ ناتھ آ کر آپ کی کھیت میں پیرا دیں، کیونکہ آپ جاگتے رہتے ہیں اس لیے کہ کہیں جانور آ کر آپ کی کھیتی کو، فصل کو ختم نہ کر دے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، مجلس کو ووٹ دیجئے. جنہوں نے آپ کو جگا کے رکھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گھر دکھائیں گے. جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو لائے، وہ روئیں گے 5 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ. جنہوں نے برسوں سے ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیا، ہم اپنا حصہ حاصل کریں گے جمہوری طریقے سے. آئیے 10 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے،
भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।